آج میری جس عنوان پر گفتگو ہے وہ ہے کربلا سے دمشق تک کا سفر۔ جب یہ شہادتیں ہوئیں تو پھر یہ قافلہ یزید ملعون کے دربار میں کیسے پہنچا؟ جب تمام شہادتیں ہو گئیں تو سر سیدنا امام حسین کو نیزے پر سوار کیا گیا، باقی شہداء کے سروں کو بھی نیزے پر سوار کیا گیا۔ تو اس قافلے کو کوفہ ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ وہاں کئی دن قیدی بن کر رہے، پھر وہاں سے یہ قافلہ حمص، حلب اور ان شہروں سے گزرتا ہوا دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ کتب سیر میں آیا ہے کہ جب یہ قافلہ راستے میں تھا، ایک ایسا مقام آیا جہاں یزیدیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ جب اس قافلے کے پاس پانی ختم ہوا تو قافلہ وہاں انہوں نے روک دیا۔ قافلہ روکنے کے بعد انہوں نے چند آدمی بھیجے پانی لینے کے لیے، کیونکہ وہاں طریقہ یہ تھا کہ صحرا ہوتا تھا، جنگل ہوتا تھا، قریب سے تو پانی مل نہیں سکتا تھا، وقت لگنا تھا۔ قافلہ وہیں رک گیا۔ انہوں نے چند آدمی بھیجے پانی کے لیے، پانی کی تلاش میں وہ آدمی چل پڑے۔ علماء فرماتے ہیں، کتب سیر میں آیا ہے، بالخصوص علامہ امام ابن عساکر نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب قافلہ وہاں رکا تو خاندان نبوت کا وہ گلشن تپتی صحرا میں ایسے بٹھایا گیا ان کو۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی لخت جگر حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دیکھا، 4-5 سال کی عمر تھی، دیکھا کہ سامنے ایک ٹیلا ہوا ہے، وہاں چھوٹا سا ایک درخت ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے۔ فرماتے ہیں بی بی اونٹ کے کچاوے سے نکلی، وہ وہاں چلی گئی، وہاں اس نے ریت کا سرانہ بنایا، تکیہ لیا، بی بی اس سائے میں آرام کرنے لگی، وہاں اسے نیند آ گئی۔ فرمایا جب پانی لے کر وہ قافلے والے واپس آئے تو یزیدیوں نے اعلان کر دیا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور بی بی وہیں رک گئی، وہ آرام کر رہی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کا خیال بھی اس طرف نہیں گیا۔ جب یہ قافلہ تھوڑا سا آگے گیا، فرماتے ہیں کہ جس نیزے پر سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس تھا، فرمایا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی اسے نکالنے کی، وہ نہیں نکلا۔ 2-4-5 آدمیوں نے بڑا زور لگایا، نہیں نکلا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، دھنس گیا ہے زمین میں، نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قافلہ رک گیا ہے، تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سارا واقعہ پیش کیا کہ حضور جس نیزے پر آپ کے بابا حضور سیدنا امام حسین کا سر اقدس ہے، وہ نیزہ زمین میں دھنس گیا ہے، گڑ گیا ہے، اب نکل نہیں رہا، اس کی کیا وجہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سیدنا امام زین العابدین حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ ماجرہ پیش کیا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے کجاموں کو دیکھو، اس میں اپنے شہزادے اور شہزادیاں دیکھو کہ مکمل ہیں کہ نہیں ہیں۔ فرمایا جب اونٹوں کو کجاوی کی تلاشی کی گئی، انہوں دیکھا گیا سب کجاؤں میں شہزادے بھی تھے، شہزادیاں بھی تھیں۔ جب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کجاوے کے قریب گئے، فرمایا دیکھا تو حضرت بی بی سکینہ وہاں نہیں تھی۔ جب نہیں تھی تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگی۔ فرمایا جب حسین کی لخت جگر یہاں نہیں ہے تو حسین آگے سفر کیسے کریں گے؟ تو بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جہاں ہمارا قافلہ رکا تھا شاید وہیں ہماری بیٹی رہ گئی ہے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے واپس آئیں، رات کا سفر تھا۔ فرماتے ہیں جب آپ واپس آئیں نا، اس مقام پر آپ پہنچیں، آپ نے دیکھا ایک بی بی ہے، پردے دار خاتون ہے، پردے دار خاتون ہے، بیٹھی ہے وہاں، گود میں لے کے اس 4-5 سال کی بچی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، شہزادی کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی سکینہ اس بی بی کی گود میں
खेल रही थी और वाक़या करबला की दास्तान सुना रही थी, दास्तान करबला सुना रही थी कि हमारे साथ ये किया गया, हमारे बाबा के साथ ये किया गया, हमारे चाचा के साथ ये किया गया, हमारे ख़ानदान के साथ ये किया गया। फरमाया वो बीबी उस खातून को दास्तान करबला सुना रही थी। बीबी सकीना जब दास्तान करबला सुना रही थी, तो जब बीबी ज़ैनब पहुंची तो आपने हज़रत बीबी सकीना को देखा कि एक पर्देदार खातून उन्हें लेकर बैठी हुई है गोद में। तो आपने सलाम किया, बीबी ने सलाम का जवाब दिया, उसका शुक्रिया अदा किया। जब बीबी सकीना को ले लिया तो उस बीबी से कहने लगी कि बीबी इस सहरा में आप कौन हैं जो इतनी प्यार से मोहब्बत से हमारी बेटी की हिफाजत फरमा रही हैं? भाई कौन, आप हमें बताएं तो सही। फरमाया जब आपने अपने चेहरे से रुख अनवर से पर्दा हटाया तो आपने फरमाया ज़ैनब अपनी माँ फातिमा को भूल गई हो। मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। वो बीबी फातिमा की रूह मुजस्समा अपने ख़ानदान की हिफाजत फरमा रही है। सकीना अपनी दादी को दास्तान करबला सुना रही है। ये काफिला यहाँ से गुजरता 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 बाजार दमिश्क में पहुँचा। ये कैसे पहुँचा इंशाअल्लाह इसकी जो सराहतन है गुफ्तगू मैं अगली वीडियो में बयान करूँगा। ये काफिला यहाँ से फिर दमिश्क पहुँचा, फिर दमिश्क के बाज़ार से ये यजीद के दरबार में पहुँचा, फिर यजीद के दरबार से फिर मदीने वापस कैसे पहुँचा इंशाअल्लाह इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि उस यजीद बदबख्त ने पूरे शहरा में ऐलान किए हुए थे, हर बाज़ार में हर चौक में ऐलान, हर शहर में ऐलान हो चुके थे कि मेरी जीत का जश्न मनाया जाए, जीत का जश्न मनाया जाए। हर चौक पर जहाँ से ये काफ़िला गुजरता वहाँ यजीद के हवारी, यजीद के मानने वाले उसकी जीत का जश्न मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, बैंड बाजे बजा रहे थे और ख़ानदान नबूवत के गुलशन को कैद कर कर ले जाया जा रहा था।